بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے سوا کوئی چیز اچھی نہ لگی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے نمائے جنت کو دیکھا تو کہنے لگے کاش کوئی ہمیشگی کا راستہ ہو، اور جب ابلیس نے آپ سے یہ بات سنی تو اس نے بھی اس کا لالچ کیا اور رویا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں اس سے پوچھنے لگے تجھے کون سی بات رلا رہی ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ تم دونوں اس سے جدا ہونے والے ہو، اور تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس نوری کپڑوں کا تھا، پس جب دونوں نے درخت کو چکھا تو ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے قبل زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کا قیام 3 سال تھا، اور وہ اور حوا علیہ السلام درخت کا پھل کھانے اور شرم گاہوں کے نمایاں ہو جانے سے قبل آسودگی اور عزت کے ساتھ 3 سال رہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی شرمگاہ نمایاں ہوئی تو آپ نے درخت کا ایک پتا لیا اور اسے اپنے نفس پر رکھا اور پھر چلائے، اے میرے رب میں ننگا ہوں، اور جس درخت سے آپ نے مجھے روکا تھا میں نے اس کا پھل کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین کی طرف واپس چلے جا جس سے تجھے پیدا کیا گیا، بلا شبہ تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے آسمان کے پرندوں اور سمندروں کی مچھلیوں کو مسخر کرنے والا ہوں۔ اور اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس جگہ سے جہاں وہ تھے جمعے کے روز 9ویں گھنٹے میں نکال دیا، اور دونوں زمین کی طرف اتر آئے، اور وہ غمگین گریہ کنار تھے۔ اور جبال ارض میں سے جو پہاڑ جنت کے نزدیک ترین تھا اس پر ان دونوں کو ہبوط ہوا، اور وہ پہاڑ ملک ہند میں ہے، اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا ہبوط جبل ابی قبیس پر ہوا تھا جو مکہ میں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑ کی غار میں اترے جسے آپ نے مغارۃ الکنزہ کا نام دیا ہے، اور اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ اسے برکت دے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ہبوط ہوا تو آپ بہت روئے اور جنت کی مفارقت پر لگاتار غمگین رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا یہاں تک کہ آپ نے کہا پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا اور چن لیا، اور جس جنت میں آپ تھے اس پر آپ کے لیے اس نے حجر اسود کو اتارا، اور آپ کو حکم دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائیں اور اس کے لیے گھر بنائے۔ پس آپ مکہ گئے اور گھر بنایا اور اس کا طواف کیا۔ آپ کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے قربانی کرے اور اس سے دعا کرے اور اس کی تقدیس کرے، اور جبرائیل آپ کے ساتھ گئے حتیٰ کہ آپ عرفات میں ٹھہر گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہ وہ جگہ ہے جس میں آپ کے رب نے آپ کو اپنے لیے وقوف کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر وہ آپ کو مکہ لے گئے۔ تو ابلیس آپ کو ملا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے مارو، تو آپ نے اسے سنگریزے مارے۔
پھر بتا کی طرف گئے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے کہنے لگے، اے آدم علیہ السلام، اپنے حج کو خوش اسلوبی سے ادا کر، ہم نے تجھ سے 2000 قبل اس گھر کا حج کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم پر گندم اتاری اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی کوشش سے کھائے۔ پس اس نے ہل چلایا اور بیج بویا، پھر اسے کاٹا، پھر گاہا، پھر پیسایا، پھر گوندا، پھر روٹی پکائی، اور جب وہ فارغ ہوا تو اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ پھر اس نے کھایا اور جب پر ہو گیا تو اس کے پیٹ میں سکل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اسے کشادہ کیا، اور جو کچھ پیٹ میں تھا جب وہ باہر نکلا تو آپ نے بدبو پائی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، گندم کی بو۔ آدم علیہ السلام نے ہوا سے جمع کیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیا۔ آپ نے لڑکے کا نام قابیل، لڑکی کا نام لبزہ رکھا۔ پھر وہ حاملہ ہوئی اور ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیا۔ آپ نے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام اکلیم رکھا۔ جب آپ کے لڑکے بڑے ہو گئے اور نکاح کی عمر کو پہنچ گئے تو آدم علیہ السلام نے ہوا سے کہا، قابیل کو حکم دے کہ وہ اس اکلیم سے نکاح کرے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کو حکم دے کہ اس لبزہ سے نکاح کرے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ پس قابیل نے اپنی اس بہن کے ساتھ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے نکاح کرنے پر حسد کیا۔ اور بعض نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے لیے جنت سے کھور اتاری اور اس سے اس کا نکاح کر دیا، اور قابیل کے لیے جنیہ جن عورت لا کر اس سے اس کا نکاح کر دیا۔ پس قابیل نے حور کی وجہ سے اپنے بھائی کا حسد کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا، تم دونوں قربانی کرو۔ سو حابیل نے اپنی کھیتی کی، انجیر کی قربانی کی، اور قابیل نے اپنی بھیڑوں میں سے بہترین دمبا اللہ کے لیے قربان کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ پس وہ حسد و مقابلے میں بڑھ گیا اور شیطان نے اسے اپنے بھائی کا قتل اور خوبصورت کر کے دکھایا تو اس نے اسے پتھروں سے کچل کر قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ قابیل پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی اور اسے جبل مقدس سے اتار کر ایک زمین کی طرف منتقل کر دیا جسے نوت کہا جاتا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا طویل زمانے تک حابیل پر روتے رہے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے آنسوں سے نہر کی طرف پانی رواں ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہوا سے جمع کیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 130 سال کا ہو جانے کے بعد اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا اور آپ نے اس کا نام شیس رکھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بہت مشابہ تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے شیس کا نکاح کرا دیا، اور اس کے 165 سال کا ہونے کے بعد اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام انوش رکھا۔ پھر انوش کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام کینین رکھا۔ پھر کینین کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام ملائل رکھا۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے دور میں پیدا ہوا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا بیٹا شیس اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹوں کے بیٹے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو برکت کی دعا دی۔ شیس کو وصیت کی اور اسے حکم دیا کہ وہ آپ کے جسم کی حفاظت کرے، اور جب آپ فوت ہو جائیں تو اسے منارۃ الکنزہ میں رکھ دیں، اور اپنے بیٹوں اور پوتوں کو وصیت کرے وہ اپنی وفات کے وقت ایک دوسرے کو وصیت کریں، جب ان کے پہاڑ ان کا حبوط ہو تو وہ آپ کے جسم کو حیا سے اٹھا کر اسے زمین کے وسط میں رکھ دیں۔ آپ نے اپنے بیٹے شیس کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بعد ان کے بیٹوں کی خبر گیری کرے
اور انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اچھی طرح عبادت کرنے کا حکم دے، اور انہیں قبائل لائن اور اس کے بیٹوں سے میل جول رکھنے سے منع کرے۔ پھر آپ نے اپنے ان بیٹوں کو اور ان کی اولاد اور ان کی عورتوں کو دعا دی۔ پھر آپ 2 اپریل کو جمعہ کے روز اس سال میں وفات پا گئے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ نے بال اتفاق 930 سال زندگی پائی۔